اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بھائی نے سوال کے اندر پوچھا ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ادائیگی، اس ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو سنت مؤکدہ وہ سنت نماز ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت کے ساتھ پڑھی ہو اور کبھی بھی بغیر کسی شدید عذر کے اسے نہ چھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھنے کی خود پابندی بھی کی ہے اور ساتھ میں تاکید بھی فرمائی ہے۔ ہم احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ملتا ہے جو کہ جناب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں۔ تو ترمذی کے اندر، سنن ترمذی میں یہ موجود ہے، حدیث نمبر 415۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفاظ ہیں، من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر۔ حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک دن میں 12 رکعت نماز پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ پھر ان کی آگے ڈیٹیل اور تفصیل بتا دی کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اور پھر 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ باقی جب سنت غیر مؤکدہ، جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہے اور کبھی بغیر کسی عذر کے چھوڑی بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کے بارے میں جو آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے حدیث نمبر 1271، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت عبداللہ بن عمر اس الفاظ میں نقل فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے، رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ سنت مؤکدہ اس کا پڑھنا لازم ہے، اس نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، جبکہ سنت غیر مؤکدہ اس کے پڑھنے پر ثواب تو ملتا ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر کوئی بندہ چھوڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے یہ نفل کے درجہ میں ہے، تو اس کے اوپر سارے کے سارے احکامات نفل والے ہوں گے، جیسے نفل کے پڑھنے سے ثواب ملے گا اور نفل کے چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ فرض اور واجب کے بعد سنت مؤکدہ کا درجہ آتا ہے، تو لہٰذا یہ واجب کے قریب ہوئی، تو اس کو بغیر کسی عذر کے ترک کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے ترک کرتا ہے تو وہ لائق ملامت ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، وقت کی تنگی ہو، فرض نماز کی ادائیگی صرف اس وقت میں ہو سکتی ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، تو پھر اس وقت ان سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی رہا سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں جس وقت ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو اگر سنت مؤکدہ ہے ان میں پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ ہوگی، اور سورۃ فاتحہ کے بعد ہم اس کے ساتھ کوئی اور سورت یا کچھ آیتیں ملائیں گے، ہماری 1 رکعت پوری ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا باقی کچھ آیتیں ملا کر کے ہم 2 رکعت اپنی پوری کریں گے، اور 2 رکعت پوری کرنے کے بعد جس وقت ہم قعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھیں گے، تو یہ قعدہ اولیٰ چونکہ سنت مؤکدہ میں واجب ہے تو اس کے اندر ہم نے صرف اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، اتحیات پڑھ کے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر تیسری رکعت میں ہم نے سورۃ فاتحہ اور 7 سورت ملانی ہے، پھر چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور 7 سورت ملانی ہے۔ اس طرح سے ہماری 4 رکعتیں سنت مؤکدہ کی ہوں گی۔ سنت غیر مؤکدہ کے اندر فرق یہ ہوگا کہ سنت غیر مؤکدہ میں ترتیب یہی رہے گی، دوسری رکعت میں ہم جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو وہ قعدہ اولیٰ جو ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہاں پر فرض ہے، تو اس میں فرض ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک تو آخر تک پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یعنی دعا بھی پڑھنی ہے، صرف سلام نہیں پھیرنا،
ہاں یہ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی آخر تک نہیں پڑھتا، اتحیات پڑھ کے درود پاک سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، تب بھی اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ قاعدہ جو قاعدہ اولا ہے یہ فرض ہے، یعنی اگر کوئی آدمی دوسرے پہلے قاعدہ کے اندر نہیں بیٹھتا تو پھر اس کا یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اور تیسری رکعت کے اندر سنت غیر مؤکدہ میں کیا ہوگا کہ وہ سبحانک اللہ پڑھے گا اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی اور سورت ملائے گا، اور چوتھی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت۔ لیکن یاد رہے کہ اگر وہ تیسری رکعت میں ثنا سبحانک اللہ نہیں پڑھتا، سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھ لیتا ہے، یعنی اس کو سنت مؤکدہ کی طرح سیم ادا کر لیتا ہے، تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل اور بہتر طریقہ وہ یہی ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں جو فرق ہے وہ یہ کہ پہلی 2 رکعتوں میں ہم گویا کہ پوری نماز پڑھ لیں گے، صرف سلام نہیں پھیریں گے، اور اگلی تیسری اور چوتھی رکعت دکھنے میں تو تیسری اور چوتھی ہوگی، لیکن ادائیگی کا طریقہ پہلی اور دوسری کی طرح ہوگا، ثنا سورۃ فاتحہ کوئی اور سورت، اور پھر دوسری یعنی چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کوئی اور سورت۔